بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی دو دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا۔ پھر وہ اپنا دو دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو شہید کر دیے، زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لولو فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقدر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ آئے۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نبیذ لائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہ بند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہ بند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، دیکھو بیٹے، میرے ذمہ کتنا قرض باقی ہے۔ حساب لگا لیا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو
قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے واپس آ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المومنین حضرت عمر کو روضہ اقدس میں ان کے دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن مامون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ مشہور تاریخی روایت سے یہی بات ثابت ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحجہ کو نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو لولو فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا، اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق بوقت شہادت ان کی عمر 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ رومی نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید، حضرت صہیب اور حضرت عبداللہ بن عمر اترے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین حجرہ نبویہ شریف میں ہوئی۔